اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. جزاک اللہ. السلام علیکم ناظرین، ٹیلر نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری. کوشش یہ کی جائے گی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کے ساتھ ان تمام تر فضیلتوں کو بیان کیا جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر احکامات کا ذکر کیا ہے. اور اگر بات کی جاتی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اور پرہیزگار بن سکو. اور اگر بات کی جاتی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے تو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت زیادہ برکتیں لے کر آتا ہے. جہاں پر برکتیں ہیں تو وہیں پر اپنے گناہوں سے استغفار اور نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اگر پہلے عشرے کی بات کی جاتی ہے تو پہلا عشرہ ہمارے لیے رحمت لے کر آتا ہے، جبکہ دوسرا عشرہ ہمارے لیے مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ جہنم سے آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے. اور رمضان المبارک کے ہی بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلت کے حوالے سے تو یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جہاں پر اگر ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 10 گنا زیادہ ملتا ہے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے دعا کی قبولیت اور شیاطین کی قید. یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جہاں پر سارا دن اگر کوئی بھی عبادت کی جائے یا کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ مستحب قرار دی جاتی ہے. بہت سی احادیث، بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، جس میں باپ کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا کا ذکر بھی ملتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دعا کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے تو قرآن پاک میں یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب تم سے پوچھتی ہے میری امت کہ میں کہاں ہوں، جب تم سے یہ لوگ دریافت کرتے ہیں تو میں کہاں ہوں، تو انہیں بتا دو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں.
تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کو بھی نازل کیا کہ کس طرح سے اپنے گناہوں سے استغفار مانگنی ہے اور کس طرح سے توبہ کے راستے کی طرف چلنا ہے۔ یہ وہ واحد ماہ ہے کہ جہاں پر خود پروردگار کی ذات یہ فرما رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگو، میں مغفرت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں نجات دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور اسی مہینے کے اندر شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، اور جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو بہت سی روایات احادیث میں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری مدثر رسول صاحب۔ علماء اکرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مناج الحسین سے علامہ حسین اکبر صاحب، مفتی بہرام قادری صاحب، اور ہمارے ساتھ جو نعت خواں تشریف رکھتے ہیں آج اسٹوڈیو کے اندر، جو پہلے نعت خواں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں درباری نعت خواں ہیں بی بی پاک دامنہ لاہور کے عرفان حیدری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عمر چشتی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم دعا پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ حسین صاحب، یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، جس سے منسوب کیا جاتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اور یہاں پر ہمارے بہت ساری آڈینس، بہت سے ناظرین اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ دعا جس کے حوالے سے، جس کی فضیلت کو بارہا دفعہ بیان کیا گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر اپنی امت کے لیے دعا مانگی، بخشش مانگی، دعا کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین۔ بہت بہت شکریہ۔ تلاوت میں رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان آیات کی تلاوت کی گئی کہ خالق فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب لوگ مجھ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہنا کہ انی قریب، میں تو بالکل آپ کے قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ خالق کائنات نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، ان تو الدنیا نعمت اللہ لا تحصوها، خالق نے خود فرما دیا میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک نعمت کا بدلہ یا اس کا کوئی موازنہ کیا جا سکے کہ ہم مال دنیا کے ساتھ اس کو ماپ تول سکیں تو وہ بھی ناممکن ہے۔ جی بالکل۔ وہ ذات جو ہے وہ بن مانگے بھی عطا کرتی ہے اور اکثر بن مانگے عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کریم ذات ہے جو دوستوں کو بھی دیتی ہے، دشمنوں کو بھی دیتی ہے، اپنوں کو بھی دیتی ہے، پراؤں کو بھی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عظمت اور کبریائی کو منوانے کے لیے اپنی مخلوق کو حکم دیتی ہے کہ مجھ سے مانگو، جی، اور بھکاریوں کی طرح مانگو اور ہاتھ اٹھا کے مانگو، وگرنہ دل میں بھی مانگ لو وہ سنتا ہے، بے شک بے شک، زبان پہ دہرا لو تب بھی وہ سنتا ہے۔ کہتے نہیں بھکاریوں جیسی صورت بھی بناؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں اپنے رب کبریا کے سامنے کس عز و انکساری کے ساتھ پیش ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یا من اسمو دوا و ذکر ہو شفا، اگر انسان مریض ہے تو فرمایا اس کا ذکر شفا ہے، اس کی یاد کرنا شفا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امر الہی ہونے کے ناطے ہر انسان پر اپنے خالق اور مالک سے مانگنا یہ واجب ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو انسان کو محتاج پیدا کیا گیا ہے۔ قادر مطلق اور جو غنی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ہم عاجز ہیں۔ خدا نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی شہنشاہ ہے، وہ بھی محتاج ہے، بالکل، ایک فقیر ہے وہ بھی محتاج ہے۔ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ محتاجی اپنی جگہ پر، لیکن میرے دربار میں جب آؤ تو عبادت تو ٹھیک حکم دیا، بار بار حکم دیا کہ میری عبادت کرو، لیکن یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ایک طریقہ ہے عبادت کا، اگر تم مجھ سے دعا نہیں مانگو گے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ یہ نماز اس کے منہ پہ دے مارو۔ میں اس کی نمازوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں میری عظمت و کبریائی کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کتنا خوشی اور خضوع سے میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو خالق کائنات ایک تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں،
اور جو حکم دے رہا ہے وہ اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یعنی تمہیں دوں گا، واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی شان کریمی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بیٹے میں فلاں چیز آپ کے دے دوں گا، وقت آتا ہے تو میں عاجز ہو جاتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے، معاملات نہیں، ہو سکتا ہے میں نے وعدہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن وقت پہ اس کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ عین ممکن، لیکن خالق تو قادر مطلق ہے، وہ تو دینے پر قادر ہے، تو جب وہ کہہ رہا ہے مانگو تو وہ دیتا بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، ہمیں ہر صورت میں مانگنا چاہیے۔ دوسری چیز جو کہنے والی ہے، ہم مانگتے ہیں لیکن کبھی وقت بدلنے کے ساتھ دعا کی کیفیت بدل جاتی ہے، زمانہ بدلنے کے ساتھ، مقام بدلنے کے ساتھ، کیونکہ ماہ رمضان میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ کہ اس ماہ رمضان میں آپ کو اللہ کی مہمان نوازی کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ جی اب ہم اس وقت سارے روزے دار جی اللہ کے دسترخوان کے مہمان ہیں، اور مہمان کے لیے میزبان حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ہے میں لا کے سامنے رکھ دوں، جو وہ مانگی اس کو میں پورا کروں۔ تو جب ایک عام میزبان یہ کوشش کرتا ہے تو کریم پروردگار اچھا پھر کیونکہ ہم گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، ڈرتے ہیں، تو ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دے دیا، تو یہ عشرہ رحمت قرار دینے کا فلسفہ یہی تھا کہ میرے بندوں مجھ سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے تم نے نافرمانیاں کی ہیں، آ جاؤ میرے دسترخوان پہ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں، اس کی جب ان صفات کو پڑھتے ہیں تو اس میں غفور کا بھی ذکر ہے، اس میں سب سے پہلے یہ رحمت کا یہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نافرمان ہوں، میں چھپ رہا ہوں، ادھر چھپتا ہوں ادھر چھپتا ہوں، پر میں چھپو نہیں، آ جاؤ۔ جب آ گئے تو اگلا ساتھ ہی رحمت کے ساتھ جو ہے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، پھر برات و نار شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو آپ پوری کوشش کرتی ہیں کہ اس کی اچھی سے اچھی خاطر تواضع کی جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے۔ تو کریم پروردگار اپنے مہمانوں کو بلا کے کیا ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کرتا؟ بن مانگے تو دیتا بھی ہے، لیکن فرمایا کیونکہ تم میرے مہمان ہو، جو مانگو گے وہ فرشتے حاضر ہیں پورا کرنے کے لیے۔ اور رزق مانگو، آخرت مانگو، دنیا مانگو، جنت مانگو، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے یہ تو ہے وقت، پھر رمضان کی عظمت، مقام بدلنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے خواص میں سے خاصہ یہ کہ استجابت الدعاء عند قبر الحسین، ایک حدیث یہ ہے کہ استجابت الدعاء تحت قبۃ الحسین، دوسری ہے کہ عند قبر الحسین۔ قبے کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک زمانہ تھا قبہ نہیں تھا، گنبد نہیں تھا، تو یہ حدیث کیا، تو جب تحقیق کی گئی پتہ چلے عند قبر الحسین، اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت امام حسین کو عطا فرمائی ہے، ان کی قبر مبارک کے پاس جا کر جو بھی دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ مزاب رحمت کے نیچے دعا مانگو یقیناً قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف مقام بدلنے سے، زمان بدلنے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو امر الہی ہے، پھر انسان محتاج ہے، اور پھر مانگنا کیا ہے، اصل وہ چیز آ جاتی ہے کہ مانگنا کیسے ہے، کس طرح سے ہے، یہاں بھی ہم آپ سے جانیں گے، اور کون سا وقت جو ہے وہ صحیح مقرر کیا گیا ہے، کس وقت پر کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ جب بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، تو پھر ایک ایسی ہستی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں نا کہ جس کے بارے میں خود اقبال کہتے ہیں کہ خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے تقاضوں سے، ایک محبوب کی خاطر ساری کائنات بنا ڈالی۔ عرفان حیدری صاحب، ابھی ہم نے اس ہستی کا ذکر کیا کہ جو خود لا مکان ہے لیکن اپنے پاس ایک مکان رکھتی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں اس میں کتنا اس میں فضیلت دیتا ہوں۔ تو میں چاہوں گی کہ ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ میں قبلہ کی جو گفتگو کی ہے اس میں چند جملے پیش کر رہا ہوں، جی پلیز، حضور برکت کے لیے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت
ہوئی مدینے سے، نبی کے در سے ہی خیرات و علم ملتی ہے، نبی کے در سے ہی خیرات و علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے۔ اور بڑا ہی قابل غور شعر مفتی صاحب، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر، کیوں؟ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں، رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں، سب نوری فرشی عرشی خاکی مست کلندر کھاتے ہیں، کتنا فیض یہ بخشا ہے حسین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں میں صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے۔ اور مقطع میں محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں، جی جی، نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے۔ سبحان اللہ، آپ نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا شہید محسن نقوی صاحب کا۔ اور اگر ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو میر انیس صاحب نے جس طرح سے مرثیہ کہا، منقبت کہی، تو یہ بھی ایک بڑا اردو کے اندر ایک بڑا ان کا اپنا نام ہے۔ اسی طرح سے محسن نقوی صاحب جنہیں ذکر اہل بیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، بہت خوبصورت کلام تھا۔ بہرام صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں دعا کے حوالے سے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلی کچھ قومیں تھیں جو انبیاء سے رجوع کیا کرتی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے فضیلت مانگیے، ہمارے لیے رحم مانگیے، ہمارے لیے فلاں چیز کو مانگا جائے، جیسے کہ قوم بنی اسرائیل کا قرآن میں متعدد بار ذکر آ چکا ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جائز اور ناجائز فرمائشیں پوری کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو اب کی اگر بات کی جائے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم جب چاہے خدا سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ دعا ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کے لیے وقت قبولیت یا کچھ ایسے مخصوص اوقات ہیں کہ جن میں اگر دعا کو مانگا جائے تو وہ اس طرح سے قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ وہ مخصوص اعمال یا وہ مخصوص اوقات کون سے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں، بے شک، اور ایسا آخر ہے جس کے انتہا نہیں. درود و سلام کے گجر نشاور ہوں اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ. آپ نے اپنے سوال کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. جی سب سے پہلے تو میں ایک بات کو تھوڑا سا اس کی اصلاح کرتے ہوئے آگے چلوں گا. بنی اسرائیل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس خواہشات جو لے کے آتے تھے اور وہ اللہ سے مانگتے تھے وہ جائز ہوا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے اس کا استعمال ناجائز بنا دیا. جیسے بچھڑے کا استعمال غلط کیا گیا، اسی طرح بالکل من و سلوہ کے حوالے سے. جی اچھا، اب دعا کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اور جس طرح انسان کے جسم میں اس کے مغز کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح عبادات کے اندر دعا کا وہی مقام اور وہی مرتبہ ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے. بالکل، مانگنا بڑا ضروری ہے. بے شک، جس طرح ابھی اتنی باتیں ہوئی، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہر رکعت میں اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، جی، اور سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے. یہیں پر میں وہ ایک بات کر کے بات آگے لے کے چلوں گا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اور جن کو اللہ نے خلیل بنایا، اور اس بات کی آزمائش کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ اللہ کے نام سے محبت کرتے ہیں. المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ کے اندر بھیجا گیا تو کوئی ہاتھ سے پکڑ کر نہیں لے کے گیا، کیونکہ آگ اتنی تیز تھی پاس جانے والا جھلس جائے. وہ من جنیک جس کے اندر گولے پھینکے جاتے تھے، پتھر پھینکے جاتے تھے، اس کے ذریعے بھیجا گیا. تو اب کتنا وقت لگا ہوگا؟ چند منٹ بھی نہیں. اتنے میں سدرہ کے نشیں آئے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر سلام جواب اور عرض کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنی کسی دوست کو، کسی جگری یار کو بھی کسی شاید ہی لوڑ ہوئے تھے دسنا، بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی بڑی خوبصورت ہے. امام غزالی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بندہ ہی کیا جو محتاج نہ ہو. جس طرح بھی بات ہو رہی تھی، لیکن میں ضرورت مند ہوں، لیکن میری ضرورت تیرے سامنے نہیں ہے. ضرورت مند ہوں میں، اور میری ضرورت اللہ کی بارگاہ میں. تو حضرت جبرائیل نے ایک بات اور کہی. وہ کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو مشورہ اچھا دے. وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات رکھ دیں کہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ پوری کر لے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی یہ ایک اعلیٰ مرتبہ، ایک اعلیٰ مقام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں جل رہا ہوں، جل کر مجھے رب کی رضا ملے گی تو میں نے بچ کر جانا کہاں ہے. یہاں سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی، جس طرح پہلے بیان ہوا کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بن مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اچھا، اب اس کی وجہ بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ مانگا نہیں جا رہا، لیکن حقیقت میں وہ رب سے رب کو ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور جو رب سے رب کو مانگ رہا ہوتا ہے نا، ان کی کیفیت اور ہوتی ہے. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سامنے کسی نے، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ نے نا اپنے انداز میں حضرت سفیان ثوری کو یہ جملہ کہنے سے منع کر دیا، اور وہ فرمانے لگیں یہ کہتے ہوئے حیا کرنی چاہیے ہمیں. حضرت سفیان کہتے ہیں حیا کیسی؟ وہ فرماتی ہیں کہ آپ رب سے اس کی رضا تو مانگ رہے ہیں، لیکن آپ خود رب سے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ میں اللہ سے اس کی رضا مانگ رہا ہوں تو میں اللہ سے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ بہت خوبصورت. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے دن کے اندر صبح و شام کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور بسا اوقات انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. جیسے افطاری کے اوقات سے پہلے، افطاری کے اوقات قبولیت کی گھڑیاں. اور اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے منہ سے نکلا پورا ہو جاتا ہے نا، تو ہم بعد میں شکر ادا کرنے کی بجائے کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں کچھ اور مانگ لیتا. تو یہ اگر ہماری یہ کیفیت رہے گی تو ہم آئندہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے منہ سے بات نکلی، اور یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے منہ سے اچھی باتیں نکالوں اور اچھی چیزیں جو ہیں ان کا سوال کروں اور اچھی چیزوں کا مطالبہ کروں.
اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں جی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ قبولیت کا سبب بنتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا لیکن اس کے لیے اس کے ماں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ قصاب ہے. حضرت موسیٰ نے سوچا بڑی تسبیح پڑھتا ہوگا, بڑے سجدے کرتا ہوگا, سارے معاملات. المختصر یہ کہ جب ملنے گئے تو وہ ایک معمولی سادہ آدمی ہے اور ظاہراً کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے اللہ اسے حضرت موسیٰ کا ساتھ عطا فرمائے. تو چلتے چلتے جب ان کے گھر گئے تو دیکھتے کیا ہیں, ماں باپ بوڑھے ہیں, ان کی خدمت پہلے کی ہے اور ماں کی منہ سے یہ دعا نکل رہی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے. تو کئی دفعہ ایسا تو آج دیکھیں نا, آج ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب جتنے جو دین سے منسلک ہے نا, ایک لمبی لائن ہوگی فون کی میسیجز کی, دعا کر دیں دعا کر دیں دعا کر دیں ہر بندہ. اچھا کئی فون کر کے کہیں گے مجھے فلاں نے کہا ہے دعا کر دیں. یہاں سے بھی حیدری صاحب جا رہے ہیں عمرہ شریف کے لیے, ان کو ہم نے کہنا شروع کر دیا دعاؤں کے لیے, دعاؤں کے لیے. اب دیکھیں نا, دعا ایک ہے کہہ کر کروانا اور ایک ہے دعا لینا ان سے. اب دعا لینے کے لیے دعا دی جاتی ہے, تو دعا جب ہم لینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ سے سوچے, میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں نے کتنی دفعہ رات کو تنہائی میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں محض بغیر دکھلاوے کے دعا کی ہے. کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, یہی سے کنٹینیو کریں گے اور دعا کی فضیلت کی بات کی جا رہی ہے تو وہیں پر آج علماء اکرام سے جانیں گے کہ ہم توبہ کس طرح سے کریں اور اپنے نفس کی اصلاح کس طرح سے کریں. اس بریک کے بعد ملتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. جی ویلکم بیک ناظرین, سیرت رمضان. آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی قبولیت اور شیاطین کی قید. اللہ تعالیٰ سے ہم نے آخر کیسے رجوع کرنا ہے, دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں, احکامات کیا ہیں اور کس طرح سے احادیث میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دے کر جا چکے ہیں, اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو. اور اگر بات کی جاتی ہے رمضان کی تو بریک پہ جانے سے پہلے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے خود اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہاں پر روزہ دار جو ہوتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرنا مجھ پر فرض ہوتا ہے. علامہ صاحب جیسے ہم بات کرتے ہیں دعا کے حوالے سے, ہمارے بہت سے ناظرین ایسے بھی ہیں یا ہم نے ایک چیز جو بہت عام لوگوں سے سنی ہوگی کہ ہم دعا تو بہت مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی, اور کچھ لوگ ہم میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو بن مانگے ہی جنہیں عطا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کیا ہماری کوئی دعا کی تدبیر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ کس تدبیر کے ساتھ کس طرح سے مانگا جائے؟ میں کہوں گا کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا نہیں چکے, جی وہ قیامت تک ہیں, بے شک بے شک بے شک, سمجھ آ گئی. جی جی, اور اول بھی وہی ہیں آخر بھی وہی ہیں مخلوق خدا میں, بے شک. لہٰذا یہ کہنا وہ جا چکے ہیں نہیں, آج بھی اسی طرح قرآن کے آیات موجود ہیں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ابھی حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آیتیں وہاں لکھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان ہو یا کچھ چیزیں ہوں, دعاؤں کے حوالے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ دعا مانگیں. دعاؤں کے لیے دو صورتیں ہیں, ہم کسی بھی زبان میں دعا مانگیں خالق اسے قبول فرماتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآنی دعاؤں کو مقدم رکھنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کے زبان نبوت سے ہم تک پہنچی ہیں. تو وہ دعائیں جو ہیں وہ زیادہ شرف قبولیت کے قریب ہوتی. مجھے یاد ہے مسجد کوفہ گیا ایک دفعہ تو گزرتا گیا, تو مجھے دوسری دفعہ گیا اسپیشلی مجھے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا, تو جو مسجد کوفہ کا متولی تھا زیارت کراتے کراتے کہ یہاں یہ مقام ہے, یہ مقام. جی بالکل. جب حضرت نوح علیہ السلام کے مقام پہ پہنچے تو کہتا ہے شیخ یہاں رک جاؤ. رک گیا, کہنے لگے جی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر ہے, جس وقت ہم کھڑے ہیں گھر کے اندر ہم کھڑے ہیں.
اور قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدیّ ولمن دخل فی بیتی آمنا، کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور جو میرے گھر میں آیا اس کو امانت کا عطا کر، معاف کر۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے مصداق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی نوح نجی اللہ دعا مانگے قبول نہ ہو اللہ، تو وہ یعنی جو کیفیت میری اس وقت جو روحانی طور پر ہوئی تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ انبیاء کی دعائیں جو ان کی زبان نبوت سے نکلی ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہمیں جو تعلیم کی گئی دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ زبان عصمت امامت سے نکلی ہیں۔ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری بات مانی جائے، تو اس زبان نبوت اور لسان عصمت سے نکلے ہوئے الفاظ یقیناً شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات رہے کہ دعاؤں کا قبول ہونا نہ ہونا کئی قسمیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وقت یہ ہے کہ بن مانگے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اکثر بن مانگے قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت یہ کہ ہم دعا قبول مانگتے ہیں اور فوراً قبول ہو جاتی ہے، ہاں جی، تو وہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کتنی جلدی ہو جائے گی۔ ایک وقت یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگ کے تھک جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی جی، لیکن بہت دیر لگ جاتی ہے قبول ہونے میں۔ اور چوتھی قسم یہ قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کا دعاؤں کا صحیفہ سجادیہ ہے، جو فرماتے ہیں کہ الدعاء سلاح الانبیاء، کہ یہ انبیاء کا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو اگر بطور ہتھیار کسی نے یزیدیت کے خلاف استعمال کیا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام تھے، کہ وہ دور یزیدیت کے جس میں محمد محمد علیہ السلام کا نام لینا جان گوانے کے مترادف تھا، انہیں دعاؤں کا سہارا لے کے ہر دعا کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود پڑھ کے بتا دیا کہ یزید جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، اگر اس کائنات میں کوئی درود و سلام کے لے کے تو ہم محمد و آل محمد ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت بن مانگے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہو گئی۔ ایک وقت یہ کہ ہم دعا مانگتے ہیں، مانگ کے تھک جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا تنگ نہ پڑا کرو، تمہارا یہ مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مانگتا ہے اور میں خوش ہوتا ہوں۔ وہ ادا ہی اتنی خوبصورت لگتی ادا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیجئے، 90 سال میں بڑھاپے میں جا کر اولاد عطا کر رہا ہے جی۔ تو تیسری چیز یہ آتی ہے کہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی تو شکوے نہ کیا کرو، خوش ہوا کرو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اگر کبھی آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیا خوشی ہوتی ہے؟ وہ کیسے؟ کہا کہ قبول ہونے میں میری مرضی ہوتی ہے، قبول نہ کرنے میں میرے مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور جس میں رب کی منشا شامل میں اس کو مقدم رکھتا ہوں۔ لہٰذا سوال یہ ایک وقت دعا نہیں قبول ہوتی، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے اپنے ماں باپ سے تقاضا کرے مجھے انگارہ دے دو، چیخے چلائے روئے پیٹے، کیا ماں انگارہ دے گی؟ کبھی بھی نہیں جی۔ کچھ لوگ کہیں گے تمہارا اکلوتا بیٹا ہے ایک انگارہ ہی مانگ رہا ہے، کہتے ہیں جو یہ مانگ رہا ہے اس کو پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا جی۔ تو خدا تو کئی ماؤں سے افضل ہے۔ کبھی انسان ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اگر اسے مل جائے تو اس کی تباہی بربادی کا باعث بن جاتی ہے، تو لہذا خالق اس کی دعا کو قبول نہ کر کے بھی اس پر رحمت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ دعا مانگو، کیوں؟ بچوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مجھے بچوں کی چند عادتیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک ماں باپ سے مانگنا جی۔ رو رو کے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، پاؤں میں لپٹ جاتے ہیں، زمین پہ کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے کلاس فیلو ساتھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر جاؤ تم دفعہ ہو جاؤ، مجھے تم یہ کیا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے یہ دے سکتے نہیں دے سکتے، ماں باپ تو قادر مطلق نہیں ہے، لیکن اس وقت جان چھوڑتا ہے جب اس کی منشا پوری ہو جاتی ہے۔ تو کہ جب جو دینے کے قابل نہیں ہے وہ ماں باپ روتے بچے کی حاجت پورا کر سکتے، تو جو خالق قادر مطلق ہے فرمایا اس سے بچوں کی طرح مانگا کرو، اور اس وقت تک مانگا کرو جب تک یقین نہ ہو جائے، اور یقین پہلے۔ مجھے واقعہ یاد کرنا چاہتا ہوں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے دربار اقدس میں ایک شخص کھڑا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، بی بی مجھے یہ دے دو، مٹھی بند کرتا ہے جیب میں ڈال جاتا ہے، بی بی یہ بھی دے دو، مٹھی بند کرتا ہے جیب میں یہ بھی ڈال جاتا ہے۔ پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جس دربار میں کھڑا ہوں نا وہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے ہاتھ آگے کیا، بی بی نے کرم نوازی کی، وہ لے کے میں نے جیب میں ڈال دیا، بی بی اور دے دو، دے دیا بی بی اور دے دو۔ یہ بھی ایمان کا نا، ایمان یقین کی کیفیت ہے۔ بات یہ ہے کہ جب خدا سے مانگنے لگو تو یقین کے ساتھ، وہ تو بن مانگے بھی تک، لیکن یقین کے ساتھ مانگو جی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں
جس میں کئی مرتبہ کہا کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے، میرے وہ گناہ معاف فرما دے، وہ معاف فرما دے. وہ گناہ گار نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں. وہ ہمیں خدا سے مانگنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، جس سے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کسی سے مدد مانگتا ہے، کہ اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں، بندے کو سکھا رہا ہے کہ میرے سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، میری عبادت کرنی تو کیسے کرنی ہے. تو ائمہ معصومین نے اگر دعائیں ہمیں دی ہیں، صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ الویہ ہے، صحیفہ زہرا ہے، ائمہ معصومین کی دعاؤں کے مناجات کے سارے ہمارے سامنے پڑے ہیں، تو اس میں دعائیں مانگنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا کہ اپنے رب سے مانگنا کیا ہے. اور ابھی جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے، آخری بات چاہتا ہوں، جناب زہرا سلام اللہ دعا مانگ رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام سن رہے ہیں، بھی لوگوں کے نام لے لے کہ میرے اللہ فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، فلاں کی حاجت پوری کر دے. وہاں فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا شاید اب اپنے لیے اماں حضور دعا مانگیں گی، لیکن بی بی کی دعا ختم ہوگی اور اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی. تو میں نے بڑھ کے کہا اماں آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی؟ تو فرمایا بیٹا جب کوئی انسان مخلوق خدا کے لیے دعا مانگتا ہے نا تو خالق کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس مانگنے والے کی حاجات کو علیم بذات صدور پہلے پوری کرتا ہے، اور جس کے لیے وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اس کی دعاؤں کو بعد میں قبول فرماتا ہے. تو یہ بھی استجابت دعا کی بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ صاحب. اور جیسے بات کی جاتی ہے مانگنے کی، تو پھر دعا بھی وہی قبول ہوتی ہے جس میں پہلے دوسروں کے لیے مانگا جائے پھر اپنے لیے مانگا جائے. اور جیسے بات کی جا رہی ہے دعا مانگنے کے لیے اول و آخر درود شریف کو حصہ بنا لو دعا کی مقبولیت کا، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتی. اور خالق فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لیا، آخری بھی کر لیا، درمیانہ نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے. تو محمد آل محمد علیہ السلام پر درود جو ہے یہ دعاؤں کی استجابت کی ضمانت. بے شک بے شک. اچھا، نعت کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر درود کی بات کی جا رہی ہے تو خود خالق کائنات کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آقا دو جہان پر درود بھیجتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آقا کی خدمت میں ایک اور نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. عرفان صاحب. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہوا میں مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہوا میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت تھی. یہاں پہ ہمیں بریک لینی پڑے گی کیونکہ لاہور اور اس کے مسافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن باقی لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. جی ویلکم بیک ناظرین. سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ٹیلن نیوز کے ساتھ حاضر ہیں. اور لاہور اور اس کے مضافات میں تمام لوگوں نے جو ہے وہ افطاری کر لی ہے، لیکن باقی لوگ جو ہے وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں آج دعا کی قبولیت کے حوالے سے اور شیاطین کے قید کرنے کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے اس بات پہ ڈسکشن کی کہ کس طرح سے کون سے موقع ایسے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے اور کس کس وقت پر کون کون سی دعا قبول ہو سکتی ہے، یا ہمیں کتنے خوش اور خضوع کے ساتھ اپنی
اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا چاہیے. بہرام قادری صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں عبادات کے حوالے سے تو رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جہاں رجوع کرنا سکھاتا ہے، وہاں ہم نے مختلف احادیث میں یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی فرامین ملتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سب کے لیے مغفرت کو عام کر دیا جاتا ہے. استغفار کس طرح سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو سمجھا جائے دروازہ بند کرنا اور شیاطین کو جکڑنے کا معنی کیا ہے. جی، لوگ بڑے آج کل سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اگر واقعی شیطان جکڑا ہوا ہوتا ہے تو غزوہ بدر رمضان میں ہوا تو کس طرح وہ اپنا لشکر لے کے آ گیا تھا؟ وہ تو جکڑا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا شیطان کو جکڑنے کا معنی کیا ہے. تو بہت ساری توجیحات، تشریحات محدثین نے بیان کی. ان کا لب لباب یہ ہے کہ اس عبارت کا مطلب ہے نزول رحمت سے کنایا. میں اگر کسی کو کہوں کہ میرے آپ گھر تشریف لائیں، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے لوک نہیں لگایا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں گے میں آپ کو ویلکم کروں گا. جی، آپ کو میرا دروازہ بند نہیں ملے گا. کہ آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ فون کر کے آتے، اطلاع دے کے آتے. آپ آئیں، جو حاضر ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو شیاطین کو جکڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نزول رحمت سے کنایا. مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنا جتنا بھی زور لگاتے رہیں، جتنا بھی محنت کرتے رہیں، جتنی مشقت کرتے رہیں، بندہ مومن کا ذرا سا قدم وہ سارے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ جو شیاطین کا سب سے بڑا سردار جس کو ابلیس لعین کہا جاتا ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے اور باقی جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. شیطان کیا ایک نہیں ہوتا؟ شیاطین کیا مطلب بہت سے ہیں؟ جیسے آپ نے ابلیس کا نام لیا تو ابلیس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاید شیطان ایک ہے. تو کیا شیاطین کا مطلب جو ہے کہ شیاطین بہت سارے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. ہر بندے کے ساتھ اس کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے. اچھا، ہر بندے کے ساتھ. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی سلسلہ؟ آپ نے فرمایا میں نے تو اسے مسلمان کر لیا تھا، وہ مجھے اچھے مشورے دیتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے شیاطین والا بھی. اور ان کی باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں نسل افزائش نسل ہوتا ہے اس طرح ان کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ان کے ساری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ابلیس تو لیڈ کرتا ہے نا سب کو، پوری اس کی ذریت ہے، ابلیس کی پوری اولاد ہے. اچھا، پھر ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کو ایک درس دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے. وہ یہ کیا بندہ مومن ہر گناہ کو ابلیس کے کھاتے میں نہ ڈالنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا نفس اسے ابھارتا ہے اور وہ نفس کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ گناہ کرتا ہے. یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ابلیس جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے، اس کی قوتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کے جو اختیارات تھے وہ کم ہو چکے ہیں. اب اللہ رب العزت بندہ مومن سے یہ کہہ رہا ہے بندے اب ابلیس کا بہانہ بھی نہیں ہے، اب صرف تیری سستی ہے اور تمہارا تساہل ہے. تم محنت کرو، ایک قدم اٹھاؤ اور رب کی بارگاہ میں آؤ. اور ایک قدم اٹھا کے رب کی بارگاہ میں بندہ جب آئے اور کیفیت وہ کتنی جلدی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے. بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ میں نے گناہ اس طرح کیا جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور اس نے بخش ایسے دیا جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں. کہ انسان جب ایک قدم اٹھاتا ہے رب کی رحمت کی طرف تو اللہ کی رحمت بڑے قریب. یعنی کہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیطان جکڑ دیا گیا. صبح سے شام تک منادی ندا کر رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا، آئے لے جائے. سارا سال ہم مانگتے ہیں، رمضان کلیکٹ کرنے کا مہینہ ہے، یہاں جا کے صرف جمع کرنا ہے. اور ہم کتنا جمع کریں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فلسفہ بھی سمجھایا نا. وہ کہتے ہیں تو ہی ناداں کنات کر گیا چند کلیوں پہ، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تو لہٰذا ہم اس بات کو سمجھیں اور نزول رحمت سے کنا. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ پا کر جو بندہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو وہ کب بخشوائے گا؟ اور حدیث کے اندر دو چیزوں کی شرط لگائی گئی. رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ایماناً اور احتساباً کا لفظ ہے. من صام رمضان
ایماناً واحتساباً فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کرتے ہوئے، ایمان کا مطلب یقین، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی پہلے کہ یقین شرط ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. جس طرح وہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے نا ایک قوم جمع ہوئی بارش کی دعا نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک چھوٹا بچہ نا چھتری لے کر گیا، تو اس سے کسی نے پوچھا بیٹا چھتری کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جب نماز ختم ہوگی تو رب بارش نہیں عطا فرمائے گا. کہ یقین اس درجے کا ہونا چاہیے کہ قبولیت کا، اور پھر احتساب، انسان اپنا محاسبہ کرے. اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا ہمارا بھوکا رہنا یا ہمارا پیاسا رہنا نہیں، وہ اس کی بندگی ہے. اس نے کہہ دیا کرنا ہے، اس نے کہہ دیا نہیں تو نہیں کرنا، تو مقصد یہ ہے ہمارا. اگر ہم بات کرتے ہیں نا روزے کے فلسفے کے حوالے سے، تو وہ صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں سے خود کو دور رکھنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی اصلاح کا نام بھی روزہ ہی ہے. اور جہاں پہ ہم بات کریں عبادات کی، تو وہ ذات تو اتنی کریم ہے کہ اگر آپ ارادتاً بھی کوئی سوچتے ہیں کسی عمل کو، تو وہ اس کی نیکی دینا شروع کر دیتا ہے. کہ اگر میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے یا کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو وہ تو آپ کو تبھی سے نوازنا شروع کر دیتا ہے. اور جب مہینہ ہی اللہ رب العزت کا خود کا ہو، تو اس میں پھر نوازنے کا سلسلہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے. اچھا، عمر چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عمر چشتی صاحب، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نوازشات بھی ہیں، کرم بھی ہیں، تو پھر کچھ کرم ایسے بھی ہیں جو آقا دو جہان کی نسبت سے ہیں اس پوری کائنات کے اندر. تو آج ان کی بالکل، تو آج ان کی خدمت ایک نذرانہ عقیدت پیش کر دیجیے. مدینے سے رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. جہاں سارا ان کا صدقہ کھا رہا ہے. جہاں سارا ان کا صدقہ کھا رہا ہے. اور یہ چکی رہی ہے.
जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा क्योंकि दरे ज़हारा से होकर आ रहा है दरे ज़हारा से होकर आ रहा है मदीने से बुलावा आ गया सुभान अल्लाह मदीने सुभान अल्लाह से बुलावा वाह 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 सुभान अल्लाह गया है सुभान मेरा अल्लाह दिल मुझसे पहले जा रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हम उनकी मिद्दत क्या बयान करें, हम उनके लिए क्या नात कहें जिनकी तारीफ़ खुद रब्बे कायनात करता है, जिनके लिए खुद दरूद अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते भेजते हैं और जिनके बारे में खुद अल्लाह ये कहता है कि ये वजूद तख्लीक़ कायनात है। अल्लामा साहब, अगर हम कुरान की फ़जीलत की बात करते हैं, जैसे दुआ की कबूलियत पे बात की जा रही थी, तो हम मुतअद्दिद जगहों पर देखते हैं कि जहाँ पर अहले बैत से मुतल्लिका जो हैं वो आयात भी हैं, सूरतें भी हैं, आयत तत्खीर भी है। इन हस्तियों को किस तरह से वसीला बनाकर अपने गुनाहों से बख्शिश मांगी जा सकती है, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। खालिक़ कायनात ने बब्तगूल वसीला अपने तक पहुँचने के लिए हुक्म दिया है कि वसीले का सहारा लो, वसीला तलाश करो। बराह रास्त भी सुनता है जी, बग़ैर वसीले के भी सुनता है, बेशक, बिन मांगे अता भी करता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद मुझे चाहता है कि मेरे बंदो मुझ तक पहुँचने के लिए मेरे जो चुने हुए हैं उनके दरवाज़े से होकर आओ। बिल्कुल। जहाँ तक वसीलों का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जितना वसीला कवि वसीला है इतना कायनात में किसी का नहीं है। हम बड़े शहीर वाले हैं, कभी किसी बुज़ुर्ग शख्सियत के दरवाजे पे बैठे हैं, कभी किसी भी बैठे हैं, ये तो उनके दरवाजे के भिखारियों के भी भिखारी हैं जी। जब इनको इतना मिल गया है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा। मैं अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि जब भी दुआ मांगो तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वसीला बना के दुआ मांगो। सदीक़ा कुबरा फ़िल आलमीन मखदूमा कायनात के लिए दुआ मांगो, जिनके दरवाज़े पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, रहमत के फरिश्ते रुक जाते हैं, इसके बग़ैर अंदर दाखिल नहीं होते। इनमें से किसी का भी वास्ता बना लो, वसीला लो, सब बाबुल हवाइज है। बेशक, बेशक। करबला में जनाब अली असगर देखा जाए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन 6 माह के बच्चे ने चंद लम्हे वो काम करके दिखाया जो लोग सदियों में नहीं कर सकते। ऐसी तबलीग कर दी इस्लाम की जी, एक बच्चे ने सदियों। बेशक। लेकिन इनके अबू ज़र भी बाबुल हवाइज है, इनके सलेमान फ़ारसी भी बाबुल हवाइज है, लेकिन सदीक़ा कुबरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का वसीला इसलिए कि जब भी हम इस बीबी को वसीला बनाते हैं तो रसूलुल्लाह मुतवज्जे होते हैं, ये कौन शरीफ है जो मेरी बेटी को वसीला बना रहा है। सुभान अल्लाह। अली अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जे होते हैं, ये कौन है जो मेरी ज़ौजा को वसीला बना रहा है। और जनाब ज़हरा के 11 मासूम बेटे मुतवज्जे होते हैं, ये कौन है जो हमारी माँ को वसीला बना रहा है। फिर एक नहीं 14 के 14 सिफारशी बन जाते हैं। ये सिफारिश करने वाले हों, दुआ कबूल ना हो, नामुमकिन नहीं। कुछ जुमले ऐड करना चाहूँगी। वो कहते हैं ना, जिनका बाप खुद रहमतुल आलमीन है और ख़ुद वो जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं, और शौहर जिनके कुल्ले ईमान हैं, और बेटे जिनके जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और वो ख़ुद आइमा मासूमीन की वालदा कहलाती हैं, तो फिर जब आप उस हस्ती को वसीला बनाकर मांगते हैं तो वो आलम, वो लेवल क्या होगा उस इंसान के लिए। देखें, बात ये है कि मैं फिर वही अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम उनको यहाँ से पुकारें
تب بھی وہ سنتے ہیں. وہاں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے, آنکھیں دیکھیں, تو اس سے بڑا کوئی سکون نہیں ہے. جی جن کو انبیاء نے وسیلہ بنایا, اولیاء نے وسیلہ بنایا, ان کو وسیلہ بنا کے مانگنا چاہیے. سبحان اللہ. قادر مطلق کبھی بھی ان کے وسیلے کو نہیں ٹالتا. بے شک. پورا قرآن جن کا قصیدہ بن کے آیا ہو. سبحان نزول اللہ. قرآن کے جو مفسرین نے انداز بیان کیا ہے کہ ایک وقت یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا, ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوا. سبحان اللہ. ایک وقت قرآن نازل ہوا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا. بے شک. انگوٹھی پہلے دی جا رہی ہے حالت رکوع میں, قرآن بعد میں نازل ہو رہا ہے. آیت بایت بعد میں نازل ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے سورہ دہر میں یتیم مسکین قیدی کو کھانا پہلے کھلایا جا رہا ہے, وہ قرآن بن کے نازل ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو قرآن ان کا قصیدہ ہے یہ نعتیں کے قرآن ہیں. واہ. جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. اور پھر اس پروردگار کے دروازے پہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کسی وڈیرے دروازے پہ چلے جب پہرہ دار, چوکیدار, گن مین آپ کو ملیں گے. رکو بھی کون ہو, کہاں جا رہے ہو, جس کا دروازہ 24 گھنٹے ہر عام و خاص کے لیے کھلا ہے. جی تو وہاں انسان کو مانگتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. اور پھر ان کو وسیلہ بنا لیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے. اور پھر آج کے زمانے نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ٹیلی فون کی گھنٹیاں ایک لمحے سے پہلے شرق و غرب تک آپ کو پہنچا دیتی ہیں. تو جن کے قبضے میں پوری کائنات ہو, یہ ہمارا یہاں سے پکارنا, سلام پیش کرنا, یہ کوئی عبث نہیں ہے. سلام کہنا سنت ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور انبیاء اور معصومین جواب واجب کے تارک نہیں ہوتے. تو سلام کر لیا کرو, جواب وہاں سے آئے گا. اور پھر سوچو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے سلام کا جواب کربلا سے آئے, جس کے سلام کا جواب مدینہ سے آئے, جس کے سلام کا جواب. میں نعت خان سے حضری صاحب ضرور گزارش کروں گا. جی ضرور. ویسے تو پورا مدینہ ایسا ہے, اس کا کوئی لمحہ کونا ایسا نہیں ہے کہ ننگے پاؤں پھرو جاؤ, ہو سکتا کہاں کس کا کیا قدم آیا ہو. لیکن در زہرا کی شان اپنی جائے. ریاض الجنہ سے بھی بڑھ, میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا مطالبہ کرنا فضول ہو جاتا ہے اگر رضائے محمد آل محمد. سبحان اللہ. اب گفتگو کا سلسلہ مجھے یہیں پر روکنا پڑ رہا ہے. اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں, پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جہاں پر محمد آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو یا جہاں پر ان کو پکارا جا رہا ہو, وہ مجلسیں جو ہیں وہ خود بڑی افضل ہو جاتی ہیں, یہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اور جہاں پر بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ کو تو خود آپ کے والد نے ام ابیہا کا لقب بھی دیا ہے. تو عرفان حیدری صاحب, آپ کی ایک بڑی مشہور آپ کا ایک کلام ہے کہ نصیبہ کھول دے میرا, آپ وہ نعت پڑھتے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وہ کلام بھی آج ہمارے ناظرین کی سماعت کے گوشے گزار کیا جائے. جی بسم اللہ. میں اس سے قبل ایک شعر جو علامہ صاحب کا گفتگو فرما رہے تھے اس پڑھ کر بے نصیبہ پہ ایڈ کر. جی جی ضرور. ہاں میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے, میرے دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول سبحان اللہ. ملے کہ میں جو مانگوں مجھے تو حر کے مقدر پر رشک آتا ہے, سبحان اللہ. جسے سیدہ زہرا کے سارے پھول ملے کہ میں جو مانگوں نہ سر جھکایا کی خاطر حسین مولا کو نانا کے وہ اصول ملے. کیونکہ دعا کا موضوع چھوڑا ہوا تھا تو ہمارے ڈاکٹر شکیل بھائی ان کی زور فرمائش پر
یہ میں کلام پیش کر رہا ہوں، یہ 1990 میں نے کلام پڑھا تھا اور لکھا بھی میں نے خود ہے. اس کے بول ہیں ہاں نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ، تجھ نو چاویں دیوے تجھ نو چاویں دیوے اے مرضی تیری اللہ، جنو چاویں دیوے. نصیبہ کھول دے میرا میں عاجز بندہ تیرا، میرے تو منگو میں دیواں اے وعدہ تیرا اللہ، میرے تو منگو میں دیواں. نصیبہ کھول دے میرا بری جرماں تو ہواں، شریکاں رولیا مینوں شریکاں رولیا مینوں، برابر پھیر کھلوواں شریکاں رولیا مینوں. اور جو میری بہنیں بھائی بے اولاد ہیں ان کے لیے آپ کے وسیلے سے میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. نصیبہ کھول دے میرا میں رو رو منگا دعاواں، نصیبہ کھول دے میرا میں رو رو منگا دعاواں، گود ہری کر دے مولا گود ہری کر دے مولا، او میں بھی لال کھڈاواں گود ہری کر دے مولا، او میں بھی لال کھڈاواں. بہت بہت شکریہ اور بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہرام صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سیرت رمضان آپ کے ساتھ رہے گا پورے رمضان، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر دن آپ کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ نئی چیزوں کو لے کر آئیں جہاں پر آپ کی جنرل نالج میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جائے، اور کچھ ایسے قیمتی انمول جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں جو اس ماہ رمضان المبارک میں سیکھنا شاید ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی